ایک وقت آیا لوگوں نے آ کر کہا حضرت وہ جو نان پارا بادشاہ ہے اس بادشاہ کے آپ قصیدہ لکھ دیں، چونکہ اس وقت یہ ماحول تھا کہ اگر بادشاہوں کے شعراء قصیدے لکھتے انہیں بہت سارے انعام سے اشرفیوں سے نوازا جاتا۔ آپ بھی لکھ دیں، آپ ایک شاعر ہیں، اس کی شان میں کوئی کلام لکھ دیں، کوئی قصیدہ لکھ دیں تو پھر ہمارے مدرسہ کی آمدن کا ایک ذریعہ بن جائے گا، ایک امداد ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قلم دوات لے آؤ۔ احباب قلم دوات بڑی جلدی سے لائے، انہوں نے سمجھا شاید قائم بننے جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب قلم دوات لایا گیا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے پوری ایک نعت شریف لکھ دی تھی، اور نعت شریف کا جو پہلا مطلع تھا، پہلا جو شعر تھا، اس کے اندر آپ نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی شمع ہے یہی پھول ہے خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ نے لکھا تم کہتے ہو نان بارہ بادشاہ کی میں قصیدے لکھوں، آئیے میری زبان میرا قلم جب چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر چلے گا، جب لکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھے گا۔ آپ نے پہلا شعر یہ لکھا حضور کا وہ حسن ہے جہاں کوئی نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چہرہ ہو، حسین ہو، جمیل ہو، وہاں نقص پایا جائے، وہاں کہیں نہ کہیں دل پایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو وہ مقدس نورانی چہرہ ہے یہاں تو گمان بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی نقص پایا جاتا۔ اور فرماتے ہیں پھول جہاں بھی آپ کو ملے گا، وہ خوبصورت جملہ بھی ہے، اکثر آپ یہی کہتے رہتے ہیں، ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ پھولوں کو لینے کے لیے کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ پھول ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نبوت کا وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا بھی نہیں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں روشنی ہوگی، جہاں آگ ہوگی، وہاں دھواں ساتھ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا وہ چمکتا ہوا آفتاب ہے، یہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے، یہ وہ داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کا چمکتا ہوا آفتاب ہے جس کے ہوتے ہوئے یہاں دھوئیں کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے آخری جو شعر مقطع لکھا اس کے اندر آپ نے اپنے احباب کی ہوئی درخواست کا جواب لکھا۔ آپ نے فرمایا کروں کیوں مدح اہل دول رضا، یہ احمد رضا کیوں دنیا دار لوگوں کی جو ہے تعریفیں لکھے، ان کے قصیدے لکھے، پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ آپ فرماتے ہیں میں کیوں اس مصیبت میں پڑھوں کہ میں لوگوں کے اور دنیا داروں کے قصیدے لکھوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، میں کیوں نان پارا بادشاہ کے قصیدے لکھوں؟ میرا دین جو ہے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جب روٹی کے ٹکڑے کی ضرورت بنے، جب بندے کو بھوک لگے کبھی کسی کے در کبھی کسی کے در۔ نہیں، احمد رضا اگر نعت لکھے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھے گا۔